واذکر اسم ربک بکرۃ وأصیلا، اپنے رب کا نام، اپنے رب کے نام کا ذکر کریں صبح سے۔ بعض جگہ ہے واذکر ربک، اپنے رب کا ذکر کریں۔ یہاں ہے اسم ربک، یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نام کی برکات ہیں، تاثیر ہیں۔ اصل ذکر کا معنی یاد، یاد کا تعلق دل سے ہے، زبان سے نہیں۔ وہ مجھے آج فلاں یاد آ رہا ہے، کہتے ہیں کہ دل میں اس کی بیٹا باہر ہوتا ہے، ماں کے دل میں اس کی یاد ہوتی ہے، زبان سے نہیں کہتی بیٹا بیٹا، یعنی جو عربی میں ذکر ہے وہ ہماری زبان میں یاد۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے، دل میں اللہ کی یاد ہے، قلب کا اللہ سے تعلق ہے، قلب کو غذا مل گئی، پیاسے کو پانی مل گیا، بھوکے کو کھانا مل گیا۔ یہ روحانی غذا ہے، یہ جسمانی۔ بھائی پیاس لگی ہوئی ہو اس وقت تک بے قرار رہتا ہے جب تک پانی نہ پی، بھوک لگی ہو اس وقت تک بے قرار ہے جب تک کھانا نہ کھائے۔ سمجھتے تھکے ماندے آتے ہیں کھانا لو پانی لو۔ وہی انسان روح کے لیے ہے ہی نہیں بھی کوئی، روح کے لیے بھی کھانا پینا۔ روح بیمار ہے، روح مر رہی ہے، کیا ہے؟ انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہیں، ظاہری تو نہیں، ہاتھ دھو لو صاحب۔ دل کے اندر شرک کی گندگی، کفر کی گندگی ہے، گناہوں کی گندگی ہے۔ اور جانتے سب ہیں کہ روح ہے، لیکن نفس ہمارا نے وہ بلایا ہوگا۔ تو عرض کر رہا تھا یریدون وجہ، پہلے بھی عرض کرتا ہوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو یاد ہے، ذکر الہی ہے، تو وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے طالب، اللہ کی ذات سے ان کو محبت ہے، یہ ذاتی محبت ہے۔ قطع نظر اس کے کہ انعام ملے گا یا نہیں۔ اگر جنت کی دعا کرتے ہیں تو اس لیے کہ وہ اللہ پاک کا انعام ہے، جہنم سے بچنے کی دعا کرتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سزا ہے، وہ بھی اللہ کے لیے۔ دیکھو نا صحابہ کرام کی صفت کیسے، یرید احمد، جو اللہ نیتوں کی گہرائی کو جانتے ہیں۔ تو یہ آیتیں جو ہیں نا، غور فکر کیا کرو، نہ نبوت ہے نہ مصمت ہے، لیکن نبوت کے بعد یہ درجہ ہے صحابیت، حضور کا فیضان ہے، حضور کے کمالات کا عکس ہے۔ ذل عکس اور ذل اور ہے، اصل اور ہے، فرق ہے، لیکن ہر ایک تو ذل نہیں، ہر ایک تو عکس نہیں۔ ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ اصل یاد جو ہے دل میں، پر یہ اللہ کیوں فرماتے ہیں اسم ربک، تاکہ بندے یہ سمجھ لیں کہ اللہ کا جو اسم ہے نا، نام ہے، اس کی برکات اور اس سے بھی دل پاک ہو، تاکہ زبان بھی ذاکر ہو،
لا یزال لسانوں کا اس طرح حضور نے فرمایا، ایک صحابی پوچھتے ہیں جس طرح پوچھتے ہیں کوئی مجھے نسخہ بتاؤ صاحب، لا یزال کا رزق بم ذکر، کہ تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ لسانی ذکر تو ثابت ہے بھائی، یہاں جو ہے اس میں رکھے گا لسانی ذکر کا تو انکار نہیں ہے نا اڈن پر۔ اب اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ صحابہ کرام میں کیسے تھے؟ وہی چیز اپنی حد میں ہو تو نعمت ہے، حد سے تجاوز افراط تفریط ہو جائے تو وہ بدعت بن جاتی۔ ذکر جہر بھی ہے، ذکر خفی بھی ہے، یعنی اللہ اللہ ذرا بلند آواز اب ایک آدمی لاؤڈ اسپیکر پر کرتا ہے، کیوں کرتے سب بات؟ جب کسی عمل کی تبلیغ مقصود ہو لاؤڈ اسپیکر استعمال، اور تدریس تبلیغ، جب اپنی اصلاح کے لیے عبادت ذکر کرنا ہے تو دوسروں کو دکھلاوا تو نہیں کرنا، بس فرق یہ تو نفس تو ہے نا، وہ تو کہتے ہیں لوگ تب مانیں گے نا میں تو اللہ اللہ کر، لوگوں کو پتہ چلے بھی باقی کوئی ہے۔ اور بس اگر کسی نے خط آیا، یہی کوئی 2 دن ہو گئے، کوئی قادری سلسلے کا ہے، میں تو جانتا نہیں کہ مجھے فلاں بزرگ نے قادری سلسلے کی خلافت دی ہے، فلاں نے یہ کی ہے، بات اور بھی مجھے خلافت دی۔ اب یہ حال ہے، نہ مجھے واقفیت نہ میں جانا، اور جو خلافت دے رہے ہیں وہ یہی اورات بتا دیتے اور ذکر کر بھی نہیں۔ اب یہ حال ہے۔ آپ بتاؤ بھائی ان کو کیا ملا؟ وہ دنیا دار بہتر ہے ان سے۔ یہ خط سنا رہا ہوں، کہیں سن لیتے ہیں، کوئی حضرت مدنی کی نسبت کہیں سن لی تو خلاف سے اس طرح تقسیم ہو جائے، نہ کوئی وہ تصور کو جانتا ہے نہ کسی کو جانتا ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ارشادات میں کسی جگہ ہے کہ لوگ مشہوری کے لیے مریدوں کے نام رجسٹر میں لکھ دیتے ہیں کتنے مرید ہمارے، اور نام نہیں لیتا۔ دیوبندی سلسلے میں ایک صاحب ہیں، اس کو بھی کہیں خلافت مل گئی، تو جب دیوبند جو اجلاس تھا نا 7 سالہ کتنی، اس نے سنا بھی اپنے وہ کیا اس کو کہتے ہیں، میں نام یاد نہیں، بیگ ہے کیا ہے، بکس ہے، ٹچ کیس ہے، کچھ ہے، اس پر لکھا ہوا تھا خلیفہ فرمان۔ بزرگ کہتے ہیں میں نفس کی اصلاح کرو، اور یہاں نفس اور موٹا ہوتا ہے۔ تو یہ اگلے دن 2 دن ہو گئے 3 خطا، میں حیران ہے یا اللہ کیا بنے۔ ایک اور صاحب ہیں، نام نہیں،
میرے پاس آئے تعلق قائم کرنے کے لیے، انہوں نے کہا مجھے فلاں بزرگوں نے خلافت دی. میں نے کہا کوئی ذکر کل بھی روئی ہے کہ تو کچھ نہیں، اور نام جن کا لیا وہ بڑے مشہور، پھر ان کو سمجھ بالکل میں واقعات بتاؤں اور رات بتا دیتا میں یہ پڑھو بس اجازت ہو. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ کی خدمت میں اللہ اللہ کرنے آتے تھے، وہ تو قطب الارشاد تھے. ایک صاحب آئے، بیٹھ ہوئے ذکر کچھ دن کرتے رہے. ایک دن عرض کرتے ہیں کہ حضرت کئی لوگ میرے بعد آئے ذکر اللہ کی کچھ تاثیریں بیان کرتے ہیں، مجھے تو کچھ پتہ نہیں. حضرت تو بڑی بصیرت ہے. فرمایا کس نیت سے ہے؟ کہ حضرت میں بزرگوں کی اولاد میں ہوں، مجھے کچھ سکھائیں تاکہ آگے لوگ. یہ نیت تیری کھوٹی، تو پیر بننے آیا ہے، توبہ کر. یہ حضرات اصلاح کرتے تھے. یہ غائبانہ مرید حضرت گنگوئی کے حالات ہیں، تذکر تشریح غائبانہ مرید ہوئے، استعداد ہوتی ہے فوراً جذب غالب آگے ارواح کا مکاشفہ نظر آئے. بڑا حال تھا، کھانا پینا چھوڑ دیا، کچھ کھائے، یعنی جذب غالب. گھر والے پریشان کہ اچھا بیت ہوا بیکار ہو گیا، خط لکھیں بار بار. حضرت نے فرمایا آج لے. اس وقت بھی ان کا جذب غالب. حضرت کی توجہ فرمائی تھی، فرمائی یہ کچھ نہیں، دیوبند جا کے کتابیں پڑھی. کوئی اور ہوتا کہتا بہت کم ہے، بھکتی جی. تو اصل نیت یہی ہو کہ میری اصلاح ہو جائے بس. ذرا نیت بدلی پہلے شاید بتایا تھا. حضرت رحمۃ اللہ سے ایک بیت تھے ڈیرہ اسماعیل خان کی فوٹو مجھے آئے بھی تھے، مجھے حالات لکھتے رہتے. اچھا کثرت ذکر فارا خاتم کر. ان کے خطوط سے میں نے محسوس کیا کہ یہ خلافت چاہتے، تو میں ان کو سمجھاتا. اور بزرگوں کی کوئی اولاد نہ تھی. اب وہ بیچارے خلافت کے متمنی، بھائی مجھے اتنی خوابیں آتی ہیں، ذکر قلبی ہے، یہ ہے. میں تو خود ہی ایسے. تو وہ کسی اور پیر کے بیت ہو گئے اور خلاف. پھر مجھے خط لکھا کہ وہ میری اپاری حالت چلی. میں نے کہا حضرت رحمۃ اللہ کے سلسلے کو چھوڑ کے تم اتر گئے ہو تو پھر کیا حالت ہے؟ فوٹو شیطان ہے. ہمارے بزرگ یہی تاکید کرتے ہیں بھی اپنی اصلاح کرو. شکر نہ کرے آدمی کہ اللہ کے ذکر کی توفیق مل جائے. اس نیت سے ذکر نہ کرے، محنت کرے کہ آگے میں پیر بنوں، نہیں، اصلاح ہو. نہ تو ذکر سے غافل ہو، یہ تو روح کے غذا ہے. اب طلبہ جو ہیں علم کا جو راہ فائدہ ذکر تھا، اس لیے میں کہتا ہوں کم از کم تسبیحات سے تک پڑھتے. قرآن مجید بھی ذکر ہے لیکن اس میں
مضامین ہوتے ہیں، توجہ دوسری طرف بھی ہے نماز۔ تو جس کو عام صوفیاء کرام ذکر کہتے ہیں، اس کا یہ ہوتا ہے کہ براہ راست اللہ کا نام ہو، اللہ کا اسم ذات ہو کچھ۔ اصلاح ذکر اسی کو عام کہا جاتا ہے۔ حضرت گنگوئی فرماتے ہیں جہاں اسم ہے وہاں ذات ہے۔ اب اس میں ذات کا جو ورد بتاتے ہیں اس میں سب کچھ آتا ہے۔ تو ذکر لسانی ہے، لیکن اب تو یہ ہے کہ جماعتی ذکر نہ، اور کہتے ہیں ذکر نہیں، بلا بلا کے حالانکہ نفلی عبادت کے لیے بنانا جائے، تدائی جائے۔ پھر ایک پڑے گا پھر سارے وہی، حالانکہ ہر کا ذکر الگ ہے، کوئی اس طرح کر رہا ہے، کوئی ترقی کر رہا ہے، کوئی کر رہا ہے۔ اور جی مجلس ذکر کریں، اب یہ عام ایک طوفان ہے، حالات دیکھو، چند دن کسی نے ذکر کیا، خلافت مل گئی یا نہ ملی، اور مجلس ذکر، مجلس ذکر کے بعد اب بعض جگہ بھی چائے لے آؤ، روٹی لے آؤ، یہ تو کئی شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ طوفان ہے مجالس ذکر جو ہے نا، جتنی ایک نعمت تھی، آج جو مربجہ جس کو مجلس ذکر کہتے ہیں وہ یہی ہے۔ اور دن در دن پڑھ رہی، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اپنے رب کے نام کہ جس صفت کا ذکر کرو گے اسی سے، مثلا رزق کی برکت کے لیے، تندرستی دور کرنے کے لیے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور نماز عشاء کے بعد 1100 دفعہ یا مغنی پڑھ، املا دروسی پڑھ۔ تو جس اسم کا ذکر کرے گے اسی اسم کا جو مفہوم ہے نا، اس کی تاثیر یا با سے تو پڑھو۔ لیکن صرف یہ تسبیحات جو ذکر پڑھو نا تو اسی میں سب کچھ آ جاتی ہے۔ ویسے حضرت حسبنا اللہ نے کی بتاتے تھے رزق کی برکت اللہ کا، تو نہ تو ذکر کے منکر بنو نہ غافل بنو۔ نہ افراط اور غلو میں مبتلا ہو۔ ذکر جہر ہے تاکہ توجہ رہے، بس اتنی ذکر جہر کا فائدہ اتنا بھی، اس کے ساتھ طرف توجہ رہتی، بس اور کچھ نہیں، مقصد نہیں۔ امام ربانی اور مجدد ثانی نے تو سرے سے ذکر جہر کو بدعتی فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ ذکر جہر مطلوب مقصود نہیں، جنہوں نے اجازت دی ہے وہ بھی مطلوب مقصود نہیں، ایک اس کا صرف یہ فائدہ ہے اور مقصود بنا کہ جہر کے بغیر لوگ کہتے ہیں جہر بھی جماعتی، ہر پہلو سے سمجھو۔ پھر کہتے کیا یہ تو ذکر کو بند کرتے ہیں، بھائی ذکر تو لاکھ دفعہ کرو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، رات کو بھی سجدہ کرو، سَبِّحُوا لَيْلًا طَوِيلًا، رات کے زیادہ حصے میں تسبیح پڑھو، تہجد پڑھو، نمازیں پڑھو، سجدے میں اللہ کا قرب نصیب۔ اس لیے کہ بندہ اپنے آپ کو انتہائی عاجز بنا کے اپنے رب کے سامنے پیش ہو۔ اب جو عاجزی ظاہر کی اللہ کا قرب تو نصیب ہو گیا۔ جتنے کبر نفس ہوگا اللہ سے دوری ہوگا، جتنی تواضع ہوگی اتنی اللہ سے قرب ہوگا۔
وہ صحابہ کرام کی صفت کیا ہے؟ سورۃ فتح کے آخر میں اس میں کیا ہے؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. جب اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی چھوڑی ہے، بھائی صحابہ کی شان میں آیتیں سمجھو، سرسی نگاہ سے آگے نہ گزرو. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ایک ہمارا سجدہ ہے ظاہری، ایک صحابہ کا سجدہ کی.